لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم المعثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدني الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بیت النبوة ومعدن الرسالة اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ. صلوات. موالیان حیدر کرار ماتم داران سید ابرار علیہ السلام، بزرگان برادران، قابل صد احترام مولا کے زادار، مستقل طور پر اجر رسالت کی ادائیگی آپ بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. یہ فرش عزا پہ آنا مجھے بار بار یاد دلاتا ہے ایک ایسے مرد مجاہد، ایک ایسے مرد الہی کہ جو کہ علم عرفان کا مالک تھا، عالم عرفان تھا، جو انسان کے چہرے کو دیکھ کر نسلوں کا پتہ بتاتا تھا. انہوں نے اکثر اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا. فرماتے تھے آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت صاحب کہ عزاداری سید الشہداء میں دام درہم سخن کسی بھی طرح سے شریک ہونا عین اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے. نماز کی اجرت کا نام عزاداری ہے، روزے کی اجرت کا نام عزاداری ہے. شریعت کی اجرت کا نام عزاداری ہے.
یہ بات بھی سچ ہے کہ عزاداری نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے۔ اگر ہمارے بچوں سے، ہمارے بھائیوں سے کوئی سوال کرے کہ اسلام تو یا اصول ہے یا فروع ہے، تو یہ عزاداری کہاں ہے، تو انہیں جواب دیا جائے کہ عزاداری کو اصول اور فروع میں تلاش نہ کرو، عزاداری روح ہے، اسلام کا نام ہے۔ جب اسلام ہی پجمردہ اور بغیر روح کا ہو جائے گا تو اصول اور فروع لے کر کیا کرو گے؟ اصول اور فروع کی حیات کا نام ہے عزاداری، اصول اور فروع کی زندگی کا نام ہے عزاداری امام حسین۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا اور یہ موقع فراہم کیے کہ ہم عزا کا فرش بچھائیں اور تذکرہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت اطہار کریں اور مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کریں۔ یہ افتخار ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ تو حضور، لیکن وہ شرط اتنی ہے کہ عزا کا فرش بچھائیں اور خطبہ ممبروں تک آئیں، مرثیہ خان چوکیوں تک آئیں، نوحہ خان چوکیوں تک آئیں۔ سب کے لیے، میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی جو فرش عزا تک آئے ان سب کے لیے ایک فقرہ کہنا چاہوں۔ دیکھیے، جو کچھ بھی ہمارا پروٹوکال ہے، جو کچھ بھی ہماری حیثیت ہے، جو کچھ بھی ہماری عظمت و مقام ہے دنیا میں، سماج میں، جب بھی امام بارگاہ کی دہلیز میں آئیں، انشاءاللہ دائرے میں آئیں، وہ سارے پروٹوکال، وہ ساری عظمت، وہ سارا مقام، وہ سارا جاہ و حشم، وہ دہلیز امام بارگاہ کے باہر ہی چھوڑنا چاہیے۔ امام بارگاہ کے اندر نہیں آنا چاہیے، ورنہ پتہ چلا کہ مولانا صاحب، دنیا والے ان کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، وہ اسی غرور میں ممبر پہ آ گئے۔ کسی صاحب کو بہت بڑا نوحہ خاں سمجھا جاتا تھا تو وہ مولا کے نوحہ خاں بن کے نہیں آئے، بلکہ اس لیے آئے کہ ہمارا سکہ چل رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی دولت مند تھا، کوئی امیر تھا، جو جس کنڈیشن میں تھا اسی کنڈیشن میں اگر امام بارگاہ میں آ گیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اگر اپنی انہی تمام کنڈیشنوں کے ساتھ انسان اگر فرش عزا تک آ جاتا ہے تو پھر فرش عزا سے اتحاد کی رحمت نہیں، اختلاف کا عذاب لے کر جائے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو چونکہ میرا موضوع ہے معرفت، میں نے اس دن بھی معرفت پہ آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، آج بھی چاہتا ہوں کہ کچھ دیر معرفت کے حوالے سے بات ہو جائے، غور فرمائیے گا، معرفت کے حوالے سے بات ہو جائے۔ تو صاحب بات یہ چل رہی تھی کہ آج آپ دیکھیں، کہیں گے دلیل کیا ہے مولانا کہ عزا خانوں سے اختلاف پھیل رہا ہے؟ دلیل یہ ہے، آپ اس سوال کا جواب تو آپ کی زبان انشاءاللہ دے گی۔ یہ بتائیے 50 سے 60 سال پہلے کتنی مجلسیں ہوتی تھیں؟ 100 سال پہلے اچھا آپ کے بچپنے میں کتنی مجلسیں ہوتی تھیں؟ 2 3 4 5، بہت زیادہ ہوتی رہیں گے، 10 ہو رہی ہیں۔ لیکن اب دیکھیے 2 مہینہ 8 دن میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ اچھا 2 مہینہ 8 دن جائیں تھی، 10 دنوں میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ ہے مولانا پہلے 5 تھیں اب 50 ہیں۔ تو یہ خوشی کا مقام ہے، پہلے 5 تھیں اب 50 ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے جب 5 تھیں تو اتحاد تھا، جب 5 تھیں تو اتحاد تھا، اور جب 50 ہو گئی تو اختلاف کیوں؟ ذرا صاحب کویشچن مارک لگائیے ذہن میں اپنے۔ حالانکہ ہمیں 1442 سال ہو گئے۔ دیکھیں میرا خطاب اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہے، فیوچر آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، بھوشیہ آپ کا ہے، آنے والے دن آپ کے ہیں، لہذا ابھی سے اگر ان تمام چیزوں پر توجہ کی ہمارے بھائیوں نے، بچوں نے، بزرگان دعاؤں سے نوازیں گے، انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے میری،
اور میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سے وہ پلیٹ فارم پریپیئر کیا جائے کہ جس سے اتحاد کی رحمت نازل ہو، اختلاف کا عذاب نازل نہ ہونے پائے، ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کروں کہ پہلے 5 تھی تو اتحاد، آج 50 ہے تو اختلاف کیوں؟ وجہ بس اتنی سی ہے میرے عزیزوں، جب تک ہم اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے سماج کی تہذیبوں کو فرش عزا پر لاتے رہیں گے، اختلاف ہوتا رہے گا، اختلاف ہوتا رہے گا۔ لیکن جس دن ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی تہذیب فرش عزا سے اٹھا کر گھروں میں لے جانا شروع کر دیا، اسی دن سے اتحاد ہو جائے گا۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرش عزا کیا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اللہم صلی علی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے جو شہزادی نے قائم کی تھی۔ غور فرمائیے، جو شہزادی نے قائم کی تھی وہ ایک یونیورسٹی ہے۔ تب آپ انصاف سے بتائیں کہ بچے جب اس یونیورسٹی جاتے ہیں، نوجوان جب یونیورسٹی جاتے ہیں، لوگ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنے گھر کا گیان یونیورسٹی کو دینے جاتے ہیں یا یونیورسٹی کا گیان اپنے گھر لانے جاتے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ ہاں، یونیورسٹی کی تعلیمات، غور فرما رہے، یونیورسٹی کی تعلیمات کو اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے بچہ، اپنے گھر کی تعلیمات یونیورسٹی تک پہنچانے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ غور فرما رہے، نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر اپنے گھر کی تعلیمات یونیورسٹی تک لے گیا تو جہالت پھیلے گی، لیکن اگر یونیورسٹی کی تعلیمات کو اپنے گھر تک لے گیا تو پھر علم کی روشنی آ جائے گی۔ مسئلہ بھی عزا خانے کا کچھ ایسا ہی ہے، جب تک ہم اپنے گھر کے رسم و رواج لے کر آتے رہیں گے اختلاف ہوتا رہے گا، اور جس دن ہم نے علم فرش عزا سے علم کو اٹھا کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا، اتحاد ہونا شروع ہو جائے گا، اتحاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا ایک وجہ تو یہ میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں اختلاف ہونے کی، دوسری وجہ میرے عزیزوں یہ ہے، جب 5 تھی تو خلوص تھا۔ کیا سنا آپ؟ جب 5 تھی تو خلوص تھا، 50 ہو گئی تو خلوص نہیں ہے۔ مولانا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل بھی سن لیجئے صاحب۔ دلیل یہ ہے کہ ایک اچھا پروگرام تیار کیا گیا، شب بیداری کا پروگرام، اور 10,000 کا مجمع آیا، یہ آیا وہ آیا، اور جس نے مجلس پڑھنے کے لیے مولانا کو بلایا اس نے عجیب خواہش کر دی کہ مولانا ایسی مجلس پڑھیے گا کہ چھت اڑ جائے۔ کیا سنا آپ؟ نہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بھیا نے مجھ سے کچھ کہا ہوا نہیں ہے، میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اس دن کے بعد۔ آپ یہ نہ سوچیے انہوں نے کہا چھت اڑ جائے، نہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ میری طرف دیکھیں نوجوان بھائیوں، میں آپ کے زمانے کا خطیب ہوں، لہذا مجھے سننے کی ذمہ داری آپ کو ہے، یوتھ پا ہے۔ یہ تو بزرگان دعاؤں سے نوازیں گے، یہ اپنے زمانے کے خطیبوں کو سبحان اللہ کہہ چکے ہیں۔ لہذا اب دعاؤں سے اگر ان کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہے تو وہ دعا بن کر میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، میرے سر پہ آ جائے گی۔ غور فرمائیے گا۔ تو صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ با مولانا بیٹھتے ہی ساتھ گھوڑے پر جناب امیر کو بٹھا دیجئے گا، کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں آئے گا۔ کتنے سال ہو گئے، میری طرف دیکھیے گا، 1442 سال ہو گئے اس یونیورسٹی کا طالب علم بنے ہوئے۔ ایک صاحب ہمارے گاؤں محلے کے تھے، اکبر پور امبیڈکر نگر سلطان پور کی طرف کے، تو وہ ہمارے خیمے کے نہیں تھے، دوسرے خیمے کے تھے۔ ہاں وہ اللہ اور رسول اللہ، تو یہاں کے نہیں تھے، وہاں کے تھے۔ تو میں نے انہیں 40 دن پہلے دیکھا تھا، تو صاحب نہ ظاہری اسلام تھا نہ باطنی اسلام تھا۔ ظاہری اسلام آپ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، اور باطنی اسلام یہ ہے نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے، خوب سموسے اور پکوڑیاں کھاتے تھے، علل اعلان دن میں کھاتے تھے،
لمحے فکریہ ہے میرے بھائیوں. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں, مسکرائیے, حق ہے آپ کا مسکرانے کا, لیکن ایک لمحے فکریہ ہے. 40 دن پہلے میں نے دیکھا تھا, رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے, حج کو اہمیت نہیں دیتے تھے, زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. انہی صاحب کو میں نے 40 دن کے بعد دیکھا تو چہرے سے اسلام بڑھ رہا تھا, اور وہ زبردست نشان. سب کچھ آپ کرتے پجامے میں آ گئے, سر پر ٹوپی آ گئی, سب کچھ آ گئے, اور بالکل چوکتا مقتا بن کے چل رہے ہیں, دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے کہ صاحب ادھر آؤ, کیا ہو گیا تمہیں, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہاں حضرت, طبیعت ٹھیک ہے, دماغ صحیح ہو گیا. میں نے کہا صاحب دماغ کیسے صحیح ہو گیا؟ 40 دن پہلے نہ چہرے پر اسلام تھا, نہ ظاہر نہ باطن, نہ نماز پڑھتے تھے, نہ کچھ. تو دیکھ رہے ہیں صاحب کہ دوڑ دوڑ کے مسجد جا رہے ہیں آپ, کیا اس سے کیا معجزہ ہو گیا؟ ان کا حضرت جانے دیجئے 40 دن میں کیا تھا کیا نہیں تھا اس سے پہلے. لیکن 40 دن سے پہلے ایک حضرت سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے اپنے جلسے میں 40 دن آنے کی دعوت دی. یہ 40 دن کی تبلیغ کا اثر ہے. حالانکہ ہمارے عقیدے میں وہ باطل تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تبلیغ 40 دن میں کام آ گئی. 1442 سالوں سے امام حسین کے لیے فرش ازا یونیورسٹی میں آ کر فرش ازا بچھا کر تعلیمات حسینی سننے کے بعد بھی اختلاف. 1442 سال تک یونیورسٹی میں آنے کے بعد بھی اذان کے وقت ہمارا جوان گلیوں سڑکوں میں گھوم رہا ہے. گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ 1442 سال کی یونیورسٹی سے فیض حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارا نوجوان قرآن سے نابلد ہے, قرآن نہیں پڑھنا جانتا. مولا کی قسم, یہ واہ واہ کا مقام نہیں, ہنسنے کا مقام نہیں, آنکھوں سے آنسو کا مقام ہے کہ نہیں کہ ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے, ہمارا بچہ اہل بیت علیہ السلام کے علم سے دور جا رہا ہے. وہ 40 دن میں راستے میں لا لیتے ہیں, باطل ہی صحیح. 1442 سال ہو گئے اور آج ایسی گفتگو ہو رہی ہے مولانا ممبر پر بیٹھ کے چھت اڑائیے گا. 1442 سال میں ہم نے یہی سیکھا. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, لیکن ایک سوال ہے, پتہ نہیں مجھے کبھی آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, لیکن ایک سوال ہے. دیکھیے اپنے بھائیوں سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ آپ نے بچپن سے لے کر, اور نوجوان بھائیوں اگر خوب واہ واہ کرنے کا دل کرے تو یوٹیوب کھول کے شبر حسین کو سن لیجئے گا, خوب پڑھیے میں نے واہ واہ, سن لیجئے گا. لیکن ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے مجلسوں کا معیار گیو اینڈ ٹیک والا رکھیے. خطبہ اور علماء گجرات کے لوگوں کو اور بینڈرا مسجد میں ممبئی یا کھوجا مسجد کو بہت برا کہتے ہیں. وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ آ کرتے نہ واہ کرتے. ٹھیک ہے, سب کچھ کرتے یہ کرتے ہیں. جی نہیں صاحب, میں گجرات گیا پڑھنے کے لیے, اکثر خطیبوں کی عادت ہوتی, میری بھی تھی, لیکن اس دن سے ختم ہو گئی میری عادت. کون سی عادت؟ میں نے کہا صلوات. انہوں نے صلوات پڑھنا شروع کیا اور میں نے 20 ہی صلوات میں اپنی مجلس شروع کر دی. وہ بعد میں آئے, کہا مولانا آپ کے پیسے کاٹ لیے جائیں گے. میں نے کہا کیوں کاٹو گے بھائی؟ کہا آپ صلوات کا پورا ثواب لینے نہیں دیتے. کیا سنا آپ نے؟ معرفت دیکھیے آپ, معرفت دیکھیے آپ. کہا آپ کے پیسے وعدے کے مطابق ملیں گے نہیں. میں نے کہا کیوں صاحب؟ انہوں نے آفر کیا تھا, میں نے تھوڑی آفر کیا تھا. کہا جو آفر ہم نے کیا ہے اس میں سے بھی کٹ جائے گا, آپ صلوات کا ثواب نہیں لینے دیتے. تو صاحب وہ دو چار خمسہ تھا, وہ میں نے 2-3 مجلسیں پڑھی, اور ہر مجلس میں بزرگان آ کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, یوتھ ینگ آ کر بات کرتے تھے کہ مولانا کچھ ایسا پڑھیے کہ جس سے ہمارے کاروبار میں سیرت آل محمد روشن ہو, دکھائی دے. اور فرمانے آپ کہا قبلہ ممبر سے بتائیے کہ ہم بزنس کیسے کریں, ممبر سے بتائیے کہ ہم
اطاعت الہی میں اپنے آپ کو مصروف کیسے رکھیں؟ ممبر سے بتائیے کہ صراط مستقیم کب ہم سے چھوٹا اور کب تک ہم رہے. ممبر سے بتائیے ساری چیزیں. گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے. وہ ہدیہ دیں گے تو آپ ان کو 1 گھنٹے 50 منٹ میں کچھ ایسا دو کہ وہ آخرت اور دین سے قریب ہو جائیں, اپنے امام سے قریب ہو جائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ امام سے دور ہو رہے ہیں, آخرت سے دور ہو رہے ہیں؟ تو لہذا اپنی مجلسوں کا طریقہ بدلیے اور واقعاً مجلس ہونی چاہیے. دیکھیں دونوں ضروری ہے, سیرت اور فضیلت. ضروری کیوں ہے کہ صاحب فضیلت اس لیے پڑھی جائے ممبروں سے تاکہ محبت میں کمی نہ آنے پائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ فضیلت اس لیے تاکہ محبت کم نہ ہونے پائے, اور سیرت اس لیے پڑھی جائے تاکہ اطاعت میں کمی نہ آنے پائے. دونوں کا بیلنس برابر رہے, ایکویل رہے, ایسے نہ ہونے پائے. اچھا آپ انصاف سے بتائیے کہ جب فضیلت اسی ممبر سے پڑھی جا رہی ہے, آپ کو سنائی جا رہی ہے, تو سیرت کون سنے گا بھائی؟ نہیں, اس کے لیے کرائے پہ بندے بلائے جائیں گے سیرت سنانے کے لیے, یا دوسرے خیمے میں جانا پڑے گا؟ فضیلت بھی آپ کے لیے ہے, سیرت بھی آپ کے لیے ہے. اور فرما رہے ہیں فضیلت بھی اور سیرت بھی. تو لہذا آپ یہ بتائیے, ایک سوال ہے قائم ہو رہا ہے, آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک, بزرگی تک, کسی نے آپ کو زبردستی تبرک کھلایا یا اپنی مرضی سے کھایا؟ جواب دیں جلدی, 2 سے 3 سیکنڈ میں جواب دیں تاکہ لاک کیا جائے, آگے بڑھا جائے. زبردستی قوم نے کھلوایا ہے یا اپنی مرضی سے کھایا گیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں نا اپنی مرضی سے. چلو کوئی بات نہیں. ایران کا ایک شہر ہے مازندران, بڑا رئیس علاقہ ہے, رئیسوں کا علاقہ ہے, زمینداروں کا علاقہ ہے. اور انہی رئیسوں کے درمیان ایک چھوٹی موٹی ریاست کا بادشاہ رہا کرتا تھا, جو ان میں سب سے زیادہ امیر تھا. تو سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا سردار, اور رقبے کے اعتبار سے چھوٹا تھا لیکن مال و دولت کے اعتبار سے بہت بڑا تھا. اور اسی مازندران میں 7 یا 8 افراد تھے جن کا کام تھا رہزنی, چوری, ڈکیتی. شارٹ کٹ راستہ انہوں نے اپنا رکھا تھا امیر ہونے کا. اور وہ دن رات اس پلان میں تھے کہ کچھ ایسا پلان کرو کہ اس کے ہاں ڈکیتی ڈالی جائے, چوری کی جائے, مال بہت ہے اس کے پاس. تو اس نے اپنے آدمی لگا دیے, ذہن سے سوال اٹھنے نہ پائے. تبرک زبردستی نہیں کھایا آپ نے, مرضی سے کھایا ہے. آدمی لگا دیے اس نے. صبح میں دیکھا پہرا زیادہ ہے, دوپہر میں دیکھا پہرا زیادہ, سے پہر میں دیکھا پہرا زیادہ, شام ہو گئی پہرا زیادہ, پہلے پہر دیکھا پہرا زیادہ, رات کو 12 بجے دیکھا پہرا زیادہ. اور جو چوروں کا اصل وقت ہوتا ہے جس میں سب سو جاتے ہیں لیکن چور نہیں سوتا, اس وقت بھی دیکھا پہرا بہت زیادہ, پہرا بہت زیادہ, پہرا بہت زیادہ. انہوں نے 2-4 دن کی اسٹڈی کرنے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد, اور یہ سب دیکھنے کے بعد یہ بات طے کر لی, رونق بھائی, طے کر لی کہ اب اس کے یہاں چوری ممکن نہیں ہے. کیا نہیں ممکن ہے؟ ڈکیتی ممکن نہیں ہے. یہ سب ہار پچھتا کر آگے, حضور ہمارا سارا تجربہ بیکار ہو رہا ہے, ہم اس کے یہاں چوری نہیں کر سکتے. دن بدن وقت پہ وقت, لمحہ بلمحہ پہرا بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو سردار جو تھا اس نے کہا حضور ایسا ہے بھائیوں, اگر ہم اپنی چوری سے پھر گئے, اپنے ہنر سے پھر گئے, تو کاہے کہ استاد, تو کہا استاد اس سے اچھا آئیڈیا آپ کے پاس ہے؟ کب بہتر آئیڈیا ہمارے پاس. تو پہلے زمانے میں جہاں ممکن نہ ہوتا تھا گھر میں کود کر چوری کرنا, وہاں کیا لگائی جاتی تھی؟ سین لگائی جاتی تھی. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم سین لگائیں گے, 500 میٹر, 600 میٹر, 700 میٹر پہلے سے سرنگ کھودیں گے, سین لگائیں گے. خوب محنت کی صاحب, خوب محنت کی, ہفتوں مہینوں کی محنت کے بعد, اس کے بعد انہوں نے وہ سرنگ بنا لی. اور اسی مقام پر اس سرنگ کا دہانہ کھلا جہاں خزانہ تھا.
دیکھیے یہ بھی ایک طبیعی اور حقیقی بات ہے میرے عزیزوں بھائیوں کہ انسان کا مقصد غلط ہو یا اچھا ہو، جب منزل پاتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب سوچئے کہ 700-800 میٹر کی جو انہوں نے سرنگ کھودی چوری کرنے کے لیے، مال و دولت کو ہڑپنے کے لیے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ اب سردار کا کہنا تھا کہ اتنی محنت کے بعد جب ہم یہاں پہنچے ہیں، خبردار محنت سوارت کرنی چاہیے، ہو جانی چاہیے، ایک آنا بھی اس کے گودام میں، اس کے خزانے میں بچنا نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے صاحب بڑے بڑے تھیلے اور یہ سب لیے اور بھرے اور نکل دیے، سارا مال و اسباب لوٹ کر چلے۔ ان 8 میں سے جو اٹھائے ہوئے تھے گٹریاں لادے ہوئے تھے، جب سب جانے لگے، انہی ایک ساتھیوں میں سے ایک نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں ایک سفید چمکدار سفید چیز دکھائی دی، تو یہ سمجھا کہ اس سردار نے کہا تھا کچھ چھوڑنا نہیں، یہ تو چھوٹ رہا ہے، لہذا چل کے اٹھا لیتا ہوں، ہیرا ہے۔ یہ قریب گیا اس سفید چیز شے کے پاس، اس نے اٹھایا تو وہ ہیرا نہ لگی۔ اس نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ ہیرا ہے یا کچھ اور، اپنی زباں پر لگایا اور منہ بگاڑ کر اسے وہیں رکھ دیا، واپس آ گیا۔ سردار نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہا حضور آپ کا جو فرمان تھا اسے فالو کر رہا تھا کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، دیکھا پیچھے سفید ایک چمکدار چیز دکھائی دے رہی تھی، میں نے چاہا اسے فوراً اٹھا لوں اور چلوں، لیکن وہ ہیرا نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ کہا کیا تھا؟ کہ میں نے اپنی زبان پر جب ٹیسٹ کیا، اس کا ذائقہ اپنی زبان تک لیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ ہیرا نہیں، وہ نمک تھا۔ کیا تھا؟ نمک۔ سردار کہتا ہے تو نے اپنی زبان پر ٹیسٹ لے لیا؟ کہاں لے لیا؟ ذائقہ لے لیا؟ کہا لے لیا۔ کہ جو سامان جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دو۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ دیکھیں میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، آپ کا چہرہ دیکھ کر تعریفیں کرنے کا عادی نہیں ہوں چہرہ دیکھ کر، لیکن یہ بات تو پورے مظفر نگر میں مشہور ہے کہ صاحب ملو پورا براکس کی سماعت کا معیاری کچھ اور ہے، اور یہ مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لیکن میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کے لیے ایک بصیرت افروز بات اور پیغام نقل کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ چکھ لیا کہ جہاں تو جو اٹھایا رکھ دیا۔ صبح ہوئی اور چھوٹی موٹی ریاست کا بادشاہ آیا دل پکڑے ہوئے، آج تو سب چلا جاتا، لیکن جیسے ہی سامنے مالو دولت مالو جاہو حشم نظر آیا، دل چھوڑ دیا اس نے کہ نہیں، کوئی غائب تو کچھ نہیں ہوا ہے، اور کام برابر ہوا ہے، چاہتے تو سب لے کے چلے جاتے، لیکن کیوں نہ لے کر گئے۔ اس نے ڈگی پٹوائی، اعلان کیا چوراہے پا کہ صاحب وہ جتنے بھی افراد ہیں آ کر میرے دربار میں بس ایک وجہ بتائیں، ریزن بتائیں، سبب بتائیں کہ جب اتنی محنت کر لی تھی تو لے کیوں نہ گئے۔ میں ان کی جان کی امان دیتا ہوں اور انہیں مال و دولت سے بھی نوازوں گا۔ یہ صاحب ڈرتے ڈرتے 7 چور اپنے سردار کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان کا حضور وہ بد نصیب ہم ہیں، اتنی محنت ہم نے کی اور لے جانا پائے، کب وجہ بتاؤ، جب محنت کر لی تھی پہنچ گئے تھے تو لے کیوں نہ گئے۔ کہا حضور وجہ بس اتنی سی تھی کہ ہم ساتھیوں میں سے ایک نے غلطی سے آپ کے نمک کا ذائقہ اپنی زبان تک پہنچا دیا، ہائے غلطی سے آپ کا نمک کا ذائقہ ہم ساتھیوں میں سے ایک کی زبان پر آ گیا، لہذا ہم چوروں کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا نمک غلطی سے زبان پہ آ جائے وہاں چوری کی جائے۔ جان بوجھ کے نہیں، مرضی سے نہیں، غلطی سے تیرا نمک ہماری ساتھی کے زبان پہ آ گیا، لہذا ہم چوروں کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ تیرا مال اٹھا کر لے جائیں۔ اب اندازہ ہمیں لگانا ہے کہ ہم نے جوانی سے، بچپنے سے جوانی تک، جوانے سے مضعیفی تک خوب لے لے کے تبرک امام حسین کھایا، کبھی بریانی کھائی، کیا سننا ہے آپ؟ نہیں، کبھی بریانی کھائی، اس میں بھی نمک تھا،
کبھی حلیم کھایا اس میں بھی نمک تھا، کبھی نمک پارا لے کر کھایا اس میں بھی نمک تھا، کبھی ڈبل روٹی کھائی اس میں بھی نمک تھا. کیا سن رہے ہیں؟ ہر ایک چیز میں نمک تھا. تو چلیے آج انشاءاللہ اسی فرش اعضا پا بیٹھ کر ہم امام حسین سے عہد کرتے، مولا اب تک جو ہوا ہوا، لیکن اب سے ہم آپ سے یہ قسم وعدہ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ جب جب اذان ہوگی مسجد میں نظر آئیں گے، جب جب مجلسیں ہوں گی فرش اعضا پہ نظر آئیں گے، جب بھی کسی مظلوم کو دیکھیں گے اس کی مدد کرتے نظر آئیں گے. مولا اب تک غیبتیں کی، لیکن اب یہاں سے اٹھنے کے بعد غیبت نہ کریں گے. مولا اب تک نہ نبھایا نمک کا حق، لیکن اب نبھائیں گے. اچھا یہ بتائیے، امام حسین علیہ السلام کے یہاں اندھیر ہے یا دیر؟ اندھیر ہے یا دیر؟ میں دیکھیے صاحب معافی چاہوں گا، ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، ایک دیہاتی خطیب ہوں، لہٰذا میرا کوئی پروٹوکال نہیں ہے، میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. میں مولا کا خادم ہوں اور نہ ہی میں اپنا پروٹوکال اور اسٹیٹس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک معمولی گاؤں سے ہوں، لہذا میں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے یہاں تک آیا ہوں. تو آپ بتائیں، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو صاحب یہ نمک کا اثر کب آئے گا؟ کب مولوی سودا بازی بند کرے گا؟ نہیں، سنیے، اسی مرد عارف کی بات میں نقل کرنے جا رہا ہوں. اسی مرد عارف کی سن 2008 میں ان کا انتقال ہوا. سن 2007 فروری میں ہمارا ایران جانا ہوا، اور ایک سال کے بعد جو ہے وہ بڑا سورس لگا کے، سورس اس لیے لگایا گیا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ایت اللہ محمد تقی بہجت کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، لہذا بہت ہی منت سماجت کے بعد انہوں نے 10-15 منٹ کی ملاقات کا وقفہ موقع ملا. تو ہم 6 یا 7 لوگ تھے، ان کے پاس گئے اور ملاقات کی، مصافحہ کیا اور بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، فرماتے. تو ہم لوگوں نے ہاتھ جوڑا، حضور ہم سب آپ کی خدمت میں آئے ہیں، چاہتے ہیں کہ کچھ نصیحت فرما دیں، کہ وہ نصیحت ہمارے لیے آخر وقت تک کام آئے. تو انہوں نے کہا کہ مبلغ ہو، ممبر پر جاتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں صاحب. حضور ہندوستان میں، ہم نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ہمارے ہندوستان میں اس کو مولوی سمجھتے ہی نہیں جو مجلس نہ پڑھے. کیا سنا آپ نے؟ ہاں عجیب ماحول بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جو کرتب نہ دکھائے اسے مداری نہیں سمجھتے لوگ. جو مجلس نہ پڑھے اسے مولوی نہیں سمجھتے لوگ. کیا عزت ہے آپ بتائیے؟ عزت بتائیے کیا ہے؟ یہی اتنی عزت ہے، تلخ ہے لیکن سن لیجئے، معاف کریے گا مجھے. اتنی عزت ہے کہ آدھا گھنٹہ مجلس، 1 گھنٹہ مجلس پڑھنے والے کو 10,000، 1 مہینہ مدرسہ اور نماز پڑھانے والے کو 5,000. یہی اوقات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پلٹ دیجیے. اچھا میں اپنے بزرگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے اس قانون کو پلٹ دیجئے. جو مہینے بھر مدرسہ نماز پڑھائے اسے دیجئے 20,000، جو آدھے گھنٹے کی تقریر کے لیے آئے اسے دیجئے 5,000، 2,000، 2,500، جو بھی آپ دینا چاہیں، لیکن پلٹ دیجئے. اس لیے کہ وہ جو 1 گھنٹہ پڑھ کے جا رہا ہے کوئی گارنٹی نہیں عقیدہ بنائے گا یا بگاڑے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لیکن گارنٹی اس بات کی ضرور ہے کہ جو 1 مہینہ نماز پڑھا رہا ہے، مدرسہ پڑھا رہا ہے، وہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی آخرت بھی بنائے گا، بچوں کا مستقبل بھی بنائے گا. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ مولا سلامت رکھیا. اللہم صلی
بھائی نہیں، میں سرکار کے منبر سے بدست ادب یہ عرض کروں گا کہ ان علماء کی خطبہ سے زیادہ عزت ہونی چاہیے جو ہمارے قوم کے بچوں کا مستقبل طے کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے لقلقہ زبانی جو کرتا ہو اسی کی عزت ہو، ایسی بات نہیں۔ ان کی عزت ہم سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، خطیبوں سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کیا بھروسہ ہے، کچھ اچھا پڑھ کے گئے، کچھ خراب پڑھ کے گئے، کچھ اپنے مطلب کی پڑھ کے گئے، کچھ آپ کے مطلب کی پڑھ کے گئے۔ جہاں ایسا ماحول ہو رہا ہے کہ چھت اڑے گی، گھوڑے دوڑیں گے، ایسے ماحول میں اگر عقیدہ کوئی صحیح رکھ سکتا ہے تو وہی مولوی جو مہینے بھر آپ کے درمیان اویلیبل ہے۔ تو مولا کے لیے اس معیار کو الٹ دیجئے، جو 1 گھنٹے کے لیے آئے اسے 1 گھنٹے کا چارج، اور جو 1 مہینہ آپ کے درمیان پڑھائے اسے 1 مہینے کا چارج ملنا چاہیے، حق ہے اس کا، ایسا نہیں ہے کوئی احسان کرے گا، اس کا حق ہے۔ تو صاحب ہاں بات کہاں چل رہی تھی؟ تو صاحب یہ بتایا آپ، ہاں پہنچے ہم سب، حضور کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا مبلغ ہو، ممبر پر جاتے ہو؟ ہم نے کہا صاحب ہاں ممبر پہ جانا واجب ہے ہندوستان میں، نہیں تو پھر سب مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ ہاں مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا، کیونکہ ایسا وقت آنے والا تھا کہ جب مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی، لیکن مجلس چالو تھی، ایسا وقت آنا تھا، تو وہاں جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خوب جاؤ ممبروں پر اور خوب محراب میں جاؤ، جمعہ پڑھاؤ، نماز پڑھو، لیکن میری 3 باتوں کو بطور وصیت و نصیحت یاد رکھنا۔ یہ میرے لیے بھی تھی، ان 6 لوگوں کے لیے بھی تھی، اور جو اب سننے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو نہیں ہیں ان تک پہنچائیے گا، اس بات کو غور فرمائیے گا۔ اور یہ بات آپ کو کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کیوں؟ ہم 6 ہی 7 لوگ بتا سکتے ہیں کیوں ہم ہی نے سنا ہے۔ طے کریے گا معیار کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پہلی بات کہی کہ سنو، اگر چاہتے ہو کہ جب تک زندگی اللہ نے دی ہے تب تک سرخرو رہو، ذلت اور رسوائی تمہارے دامن گیر نہ ہو، تو ان 3 باتوں پہ عمل کرنا، 3 باتوں پہ عمل کرنا۔ پہلی بات، اگر خالی ہو، فری ہو، خالی ہو تو عزائے سید الشہداء کی خدمت کے لیے انکار نہ کرنا۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے۔ آگا صاحب فلاں خطیب کو بلواؤ، اس نے پہلے اس شہر میں فون لگانا شروع کیا، بھائی بتاؤ بھائی اس پروگرام کا اسٹیٹس کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے، کیا سنا؟ بھیا ابھی تو ہم زینبیہ عشرہ پڑھ کے گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ملو پورا کا مسئلہ زینبیہ سے کم ہو اور زینبیہ والے کہیں یار اتنا بڑا ممبر ہم نے ان کو یہاں دیا، وہ چھوٹے ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہاں، یا کوئی نوحہ خان جو آفاقی شہرت یافتہ ہو، ساری انڈیا میں اپنا نام رکھتا ہو، اور اسے مدعو کیا جائے تو کیسا ہم بڑی بڑی شبیداری پڑھتے ہیں، اور فرما رہے آپ۔ یا مرثیہ خان کو بلایا جائے، وہ صاحب ہم بچوں کی مجلس میں پیش خانی نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیے، اگر چھوٹے بچے نوجوان اگر مجلس برپا کریں گے تو کیا امام حسین اپنے گھر کے بچوں کو بھیجیں گے کہ ہم نہیں جائیں گے تم چلے جاؤ؟ کیا سنا آپ؟ ہاں، ہم نے بہت سی چیزوں کا فیصلہ خود ہی کر لیا ہے، خود ہی کر لیا، مولا کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم سارے قوانین خود ہی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خالی اگر ہونا تو کبھی خدمت عزائے سید الشہداء کا انکار، بیزی ہو تو کوئی بات نہیں، فری اگر ہونا تو یہ مت دیکھنا چھوٹا بڑا اور بڑی جگہ چھوٹی جگہ، کم ہدیہ بڑا ہدیہ، یہ سب نہیں چلنے والا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، ایک موقع آئے گا ذلیل ہو جاؤ گے، چاہے جو بھی ہو، خطیب ہو، نواں خان ہو، سوز خان ہو، ماتمدار کوئی نہیں۔ دوسری بات، ان کا کبھی بھی اپنے کلام میں ممبر سے، محراب سے، کسی بھی مقام پر جہاں تقریر کر رہے ہو، اپنے کلام اپنے بیان میں کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس کو سننے کے بعد سامعین اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ایسی کوئی بات نہ کہنا مایوس ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ یہ بتاؤ
اگر حضرت حور علیہ السلام یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، میں ہی گھیر کے لے کر آیا، میں نے پانی بند کروایا، یہ کروایا وہ کروایا، اور حضرت حور نہ آتے، امام حسین دروازہ بند کر دیتے۔ آخر وقت میں سیدہ کے لال نے دروازہ کھلا رکھا تھا، نا امید نہیں ہونے دیا حضرت حور کو، اب بھی وقت ہے آ جاؤ۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مرد فقی آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب کا یہ پیغام پہنچایا، دوسرا پیغام تھا نا، پہلا سن لیا آپ نے، موقع رہے تو منع نہ کرنا۔ دوسرا پیغام کیا تھا؟ کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ سننے والے اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی رحمت، شفقت، شفاعت سے محروم ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ اب بھیا اب تک تو مسلمان نہیں تھے، اب کیا کریں گے؟ اس کا مظاہرہ پتہ کب ہوتا ہے مایوس کرنے والا؟ میں آپ کو ایک مقام دکھا دوں، اکثر کہاں پر مایوس کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو کہاں کیا جاتا ہے؟ کہ صاحب مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان، وہ جو پرانے نمازی ہیں اگلی صف میں بیٹھ کر نئے نمازیوں کو ایسے دیکھتے، اچھا کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ جو پرانے نمازی ہیں، اچھا پرانے نمازی دیکھتے نہیں ہیں، بھیا طہاری کی خوشبو لے آئی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بریانی کی خوشبو لے، اچھا لے آئی، اور اس نے دیکھا کہ صاحب اللہ میاں کے گھر ہم آئے تھے یا بندوں کے گھر آئے تھے؟ ہاں، اس پر لکھا تھا مسجد اللہ گھر لکھا تھا، لیکن جیسے ہی ہم داخل ہو رہے ہیں سارے بندے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہے 11 مہینہ تو آئے نہیں، بات تو صحیح ہے، یہ جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہوں گے کھانے کے چکر میں آئے ہیں، ہے نا؟ اب وہ مایوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگلے دن سے آنا بند۔ میں تہاری اور بریانی افطاری کروانے والوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، خوش ہو جائیے اپنی تہاری اور بریانی پا، چلیے اللہ کی محبت میں نہیں آیا مسجد تک، تمہاری تہاری اور بریانی اسے کھینچ لائی۔ طنز نہ کریے، طنز نہ کریے، بلکہ شکر خدا کریے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کیا۔ کیا سنا آپ نے؟ اچھا حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے، وہ 3 پہلوان مزدور آئے، بہت بھوکے تھے، کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کہا نہیں رکو، کام نہیں ملا ہمیں، کہا آؤ میں تمہیں کام دوں گا، آؤ چلو کھانا تو کھا لو۔ انہوں نے کھانا کھا لیا، کہا کہ بتاؤ کام کیا؟ کہا کام تو کچھ نہیں ہے۔ کہا تم نے ہمارا وقت برباد کر دیا، اتنی دیر میں ہم کام ڈھونڈ لیتے، ہمارے بچے بھوکے۔ انہوں نے کہا پیسہ بھی لیتے جاؤ، کھانا اور لیتے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ اچھا دیکھتے بھیا یہ کون آدمی ہے جو کھانا بھی کھلا رہا ہے ساتھ میں باندھ بھی رہا ہے کھانا؟ اچھا تو ہی کچھ بتا دے، کام بتا دے۔ کہا کوئی کام نہیں ہے۔ کہا نہیں کام بتاؤ، ہماری غیرت گوارا نہ کرے گی۔ بھیا ایک بات میری آپ سن لیں میرے نوجوان بھائیوں، سارا کھیل غیرت کا ہے، سارا کھیل غیرت کا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کوئی مزہ نہیں آنے والا۔ کہانی ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہم نے کھایا بھی اور ساتھ میں لے بھی جا رہے ہیں، کوئی کام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بہت ضدی کر رہے ہو تو میرے پروردگار کو ایک سجدہ کر دو۔ ہاں نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں کر سکتے تو جاؤ، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ وہ چلے گئے، پھر کہا ایک سجدہ ہی تو کہا تھا یار۔ تو آئے کہا ابراہیم اچھا بتاؤ کیسے کرنا ہے؟ ان کا ایسے کہو پیشانی کو کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ان پہلوانوں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ ادھر ابراہیم کے ہاتھ اٹھے، معبود سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام۔ سر تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام۔ تو آپ بھی دعا کریے کہ میرے معبود تیری دی ہوئی نعمت سے بریانی مسجد تک پہنچانا میرا کام تھا۔ کیا سنا؟ ہاں ادھر مولا سلامت رکھے آپ۔ مولا
اور سلامت رکھے آپ. غور فرمائیں. یا علی. اچھا انصاف سے بتائیے یہ فقر کا مقام ہے کہ نہیں؟ معبود تیرے دیے ہوئے رزق کے ذریعے سے بریانی بنا کے مسجد میں پہنچانا، بریانی کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد تک لانا میرا کام تھا. اب انہیں پرماننٹ نمازی بنانا تیرا کام ہے کہ نہیں؟ اور صاحب نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے وہ گھور کے دیکھ رہے. اچھا 11 مہینے دکھائی نہیں دیے اور پتہ چلا 4-5 لوگ کے دیکھنے کے چکر میں مایوس ہو گیا. بیٹے نے بھی ابا کل سے نہ جائیے گا. وہ جو پرانے نمازی ہیں انہوں نے دین کا پٹا کرا رکھا ہے، وہ آپ کو آنے نہیں دیں گے ورنہ اسے ٹون کسیں گے. اور رمضان بہت چیزیں حل کر دیتا ہے. کچھ لوگوں نے واقعاً جنگوں کا رجسٹریشن کرا رکھا ہے. یہی سب اختلاف ہے. رجسٹریشن کروا رکھا ہے کہ نہیں کروا رکھا؟ جب تک وہ خود نہیں بیٹھتے تب تک رومال یا گمچھا بیٹھتا ہے. یہ غلط ہے. دیکھیے میری بات ضائع نہ ہو جائے، میں ایک جملہ کہوں گا. جیسے گھر میں یہ تھا کہ فلاں کرسی پہ نہ بیٹھنا ابا بیٹھیں گے، فلاں چارپائی پہ نہ لیٹنا ابا لیٹیں گے، وہی تہذیب انہوں نے اٹھا کر لا کے مسجد میں رکھ دی. یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، یہاں ہم بیٹھتے ہیں. تو جب ہمارے گھر کی تہذیب اللہ کے گھر یا حسین کے گھر آئے گی اختلاف ہوگا. اور جب امام کے گھر سے یا اللہ کے گھر سے تہذیب اٹھ کے ہمارے گھر جائے گی تو اتحاد ہوگا. سن لی 2 بات آپ نے. ایک، موقع رہتے ہوئے انکار نہ کرنا، پروٹوکول بنانے کے چکر میں نہ لگ جانا. گاڑی 4 ویلر آئی کہ 2 ویلر آئی، کچھ نہیں. حالانکہ جو بہت زیادہ مخلص ہو جاتے ہیں مولوی، ان کو بعد میں مومنین بس اتنا ہی انعام دیتے ہیں. ارے مولانا بڑے مولائی تھے بھائی، بس لاک ڈاؤن میں پریشان تھے کہ خوش تھے، اس سے مطلب نہیں. بعد میں تعریف کر دیتے ہیں بہت مولائی تھے، مخلص تھے. اچھا جانے دیجئے، وہ خلوص مومنین کے لیے تھا بھی نہیں، وہ خلوص اللہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اگر خلوص ہے تو پھر وہ بھوکا نہیں سونے دے گا. اٹھائے گا تو لیکن سونے نہیں دے گا. غور فرمائیے گا. 2 باتیں ہو گئیں. ایسے جملہ نہ کہنا جس سے اہل بیت اور اللہ کی رحمت سے، شفاعت سے، ان کی شفقت سے انسان محروم. تیسری بات سنیے گا. تیسری بات جو بہت ہی مخصوص ہے، کچھ مخصوص لوگوں کے لیے. انہوں نے برجستہ کہا کہ سنو، کبھی بھی عزائے سید الشہداء میں سودے بازی نہ کرنا. اگر ان 3 باتوں پہ عمل کر لے گئے تو یاد رکھو زہرا کا لال تمہیں اتنی عزت دے دے گا کہ زمانہ مل کے چاہے گرانا تو گرا نہ پائے گا. ان 3 باتوں پہ عمل کرنا زیادہ، یہ 3 باتیں ضروری تھی میرے عزیزوں. پھر خلوص، آپ دیکھیں کہ معرفت وہ بات ہی ختم ہو گئی. وہاں سے کہاں سے وہاں بات چلی گئی. معرفت کے ساتھ اگر انسان روتا ہے، عزاداری کرتا ہے تو امام معصوم سند دے رہا ہے وجبت لہ الجنہ. اور صرف رونے پر جنت نہیں ہے، امام حسین کے غم میں او یبکا او تبا کا، روئے رلائے یا چہرہ ہی بگاڑ لے، چہرے کی کیفیت بھی اگر بدل دے امام حسین کے غم میں تب بھی جنت واجب ہو جاتی. لیکن ایک فقرہ لگایا امام نے، عارفن بحق ہی، لیکن ہمارے جد حسین کی معرفت کو دل میں رکھتے ہوئے. اور معرفت حسینی کا جز یہی ہے میرے عزیزوں کہ مومن سے لڑنے نہ پائے، عزادار سے لڑنے نہ پائے، مجلس سے ٹکرانے نہ پائے، عزا خانہ و مسجد نہ ٹکرانے پائیں، کسی چیز سے شریعت میں ٹکراؤ نہ ہونے پائے.
اختلاف نہ ہونے پائے، دو بھائیوں، خاندانوں، انجمنوں، کسی کے درمیان یہی مقصد حسینی، یہی معرفت حسینی ہے۔ اور امام عالی مقام نے دیکھا رحمت کی مایوسی کی ایک جھلک دکھاؤں میں آپ کو۔ امام نے 71 جنازے اٹھائے، لیکن 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی امام فرماتے تھے اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ اللہ اور اہل بیت کی رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اب بھی توبہ کر لو۔ نہیں کیا توبہ، شمر خنجر لے کے بڑھا، امام نے فرمایا اب بھی تیرے پاس موقع ہے، تیروں سے چھلنی ہے حسین، اور موقع پہ موقع دے رہے ہیں۔ رحیم ہے میرا مولا، کریم ہے، شفیق ہے میرا۔ جو صفات اللہ کے ہیں وہ صفات امام میں بھی ہیں۔ اب بھی وقت ہے تیرے پاس، توبہ کر لے۔ اس نے کہا حسین توبہ سے ملے گا کیا؟ تو امام نے فرمایا جنت۔ کب ملے گی؟ کہا مرنے کے بعد، تیرے دنیا جانے کے بعد۔ اس نے کہا حسین تمہیں پتہ ہے یزید مجھے نقد دے رہا ہے شہر رے، اور تمہاری جنت ادھار ہے، لہذا میں نقد لینے کے لیے ادھار سے سودا نہیں کر سکتا، ادھار جنت پہ نہیں آیا امام حسین۔ ہدایت داخل نہیں ہونی تھی تو نہیں ہوئی، جنت میں نہیں جانا تھا تو نہیں گیا، لیکن امام نے اپنا فریضہ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ لہذا ہمارا بھی فریضہ یہ ہے آخر وقت تک ہم اپنے بھائیوں کو موقع دیں، غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں، کسی کے ذریعے سے پہنچائی گئی بات پر فوراً عمل نہ کریں بغیر تحقیق کے، تب گلے شکوے مٹ جائیں گے، تو پھر جو یہ رخنہ اندازیاں، یہ اختلافات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر میں کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں، اور اگر آپ سے کوئی آ کر کسی مومن کی برائی کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو، اس سے فوراً کہہ دیجئے کہ تو اس مومن کے سامنے گواہی دے گا؟ اگر گواہی دینے کو تیار ہے تو اس نے کہا، تو اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ کہ تیری من گڑھت کہانی ہے جو دو مومنوں کے درمیان اختلاف کروانا چاہتا۔ حسین اتحاد مٹانا اختلاف مٹانا چاہتے تھے، اتحاد برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اور عزیزوں آپ دیکھیں جو 71 کی لسٹ ہے اور ایک امام حسین 72، مولا کو ہٹائیے، 71 کی جو لسٹ ہے اس میں سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہر ایک، لیکن کسی کو رنگ الگ نہ کر پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے دل میں مولا ایک تھا۔ کسی کو اونچ نیچ، غلام، آقا بننا الگ نہ کر پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے دلوں میں معرفت کے جو چشمے تھے وہ ایک جیسے تھے۔ آج ہمارے ہاں اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معرفت کے زینوں میں فرق ہے، ہمارے ہاں معرفت کم، تمہارے ہاں زیادہ، آپ کے ہاں زیادہ، ہمارے پاس کم، اسی لیے اختلاف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ معرفت کی منزل دیکھیں گے آپ تو انسانوں کو جانے دو، آپ کربلا کے جانوروں کو اٹھاؤ۔ جب میرا مولا اور آقا حسین میرا نیس کہتے ہیں 1900 ہے زخم تنے چاک چاک کر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب۔ امام علی مقام جب پشت فرس پتھے، دائیں بائیں دائیں بائیں نہیں آ پاتے تھے، تو ایک ملعون نے نیزہ سینے میں مارا، آقا حسین زی سے زمین پہ آئے، تیروں پر معلق ہو گئے۔ تو آپ نے سنا ہے نہ پڑھا ہے آپ نے کہ وہ ذوالجناح جو امام حسین کی سواری، 120 سال سے بھی زیادہ عمر ہے اس ذوالجناح کی کربلا میں، 120 سال سے زیادہ۔ اور یہ ذوالجناح مدینے سے امام حسین کے ساتھ ہے، پہلے رسول جناب ابو طالب کے پاس رہا، پھر جناب رسول اللہ کے پاس آئے، پھر امام حسین کے پاس آیا۔ بہرحال تو اس نے دیکھا جب امام حسین زمین پر گر گئے
اس نے بارہا کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے میرا سوار مجھ پہ آ جائے، میں خیمے تک پہنچا دوں۔ یہ معرفت کے زینے نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان تو انسان، جب جانور اپنی عادت کے خلاف کام کرنے لگے۔ کبھی آپ نے جانور کو دیکھا کہ وہ اپنا شکم زمین پر لگا دے کہ میرا سوار مجھ پر بیٹھ جائے؟ روایت میں ہے کہ اس نے اپنے دہن سے امام حسین کے دہن تک اپنے آپ کو پہنچایا اور بار بار مس کرتا جاتا تھا، مس کرتا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ میرا سوار دنیا سے گیا نہیں، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اور زمین تک اپنے آپ کو لے گیا، آگے کے پیر آگے پھیلائے، پیچھے کے پیچھے پھیلائے، اپنے شکم کو زمین پا، اور بار بار یہ اشارہ کرتا رہا کہ مولا سوار ہو جائے، مولا سوار ہو جائے۔ لیکن عزیزوں، جب نا امید ہو گیا اور شمر ملعون کو آتا ہوا دیکھا اور تمام لائنوں کو آتا ہوا دیکھا، تو یہی ذوالجناح ہے جس نے امام حسین کا دفاع کیا ہے، امام حسین کا، امام عالی مقام کا دفاع کیا ہے۔ اور بالآخر یہی وہ ذوالجناح ہے، معرفت کی اس معراج پہ ہے کہ جب امام حسین کو شمر ملعون قتل کرنے آیا تھا، قتل کر چکا، تو اسی کو ذوالجناح نے اپنی پیشانی پر خون حسین لگایا، خون حسین لگایا، اور بیویوں کو جا کر خبر دی کہ مجھ سے میرا رہوار جدا۔ مجھے مولا کے لیے مجھے 5 منٹ دے دیجیے، مجھے صرف 5 منٹ چاہیے۔ میں سرکار کے مصائب پڑھنے کے لیے آج آمادہ نہیں تھا، میں تو اس کا مصائب آج پڑھنا چاہتا تھا جسے 2 ماؤں نے مل کر پالا، جس کے انتظار میں مدینے میں ایک بہن پیروں کے نشان پر اپنا رخسار رکھے، بس ایک تسبیح پڑھ رہی ہے، بھیا علی اکبر، اے بھیا علی اکبر۔ سنو گے عزیزوں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں گا، مجلس تمام، اسی میں رونا بھی ہے، پرسہ بھی دینا ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے شیراز، شیراز کا ایک مولا کا زائر ہے جس کا نام تھا ملا عباس نام تھا، لیکن ملا اس لیے سامنے رکھتا تھا کہ بہت پڑھا لکھا تھا، اور اس کی کوالٹی خاصیت یہ تھی کہ وہ 32-33 سال سے لگاتار چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا، چاند دیکھتا تھا، ایک چھوٹا سا علم اٹھاتا تھا، چھوٹا سا علم اٹھاتا تھا، اور 2-4 ساتھیوں کے ساتھ علم لے کر یا حسین کہتا ہوا اپنے شہر سے پیدل کربلا جاتا تھا، کربلا پیدل جاتا تھا۔ لہذا 8-9 دن میں جب وہ پہنچتا تھا تو 9 محرم رہتی تھی کربلا میں، شب عاشور اتنی شہرت ہو گئی اس کی کہ ایران کے ہر علاقے سے لوگ اپنا نام لکھوا دیتے تھے، ملا عباس اس سال ہم بھی چلیں گے، اس سال ہم بھی چلیں گے، اس سال ہم بھی چلیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، پیدل ہی جانا ہے، سب اپنا اپنا کھانا لے لینا، اپنے نان و نفقے کا انتظام کر لینا، اپنے کپڑے اپنے لینا، چلیں گے۔ چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا، چلا جاتا تھا۔ دنوں میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب ملا عباس نے منع کر دیا کہ ہم کربلا نہ جا پائیں، تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں نہ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس سال میرے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ان کا بس اتنی سی بات ہے، تو لہٰذا ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے میں سے آپ کو کھانا کھلائیں گے، ہم آپ کے لیے سارا انتظام کریں گے، بس ہمارے قافلہ سالار بن کر آپ چلیں۔ ملا عباس کی کوالٹی یہ تھی، نوحہ بہت اچھا پڑھتے تھے، مرثیہ خوانی کرتے تھے، مصائب بہت اچھا پڑھتے تھے، اس لیے ہر انسان ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ اور 32-33 سال مولا کی زیارت کرتے کرتے گزر گئے تھے، کربلا کا کونا کونا انہیں پتا تھا، لہذا لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا سب کچھ پورا کریں گے، چلیے۔ وہ چھوٹا سا علم سوارے ہوئے مولا عباس کا سارے ساتھیوں کو لے کر ہائے حسین کہتے ہوئے 9 محرم کو کربلا پہنچے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں دھول مٹی سے اٹے ہوئے ہو،
جاؤ غسل کرو، اچھے لباس پہنو، اور پھر ہم سرکار کی خدمت میں زیارت کے لیے چلیں گے، سلام کے لیے چلیں گے۔ سب نے غسل کیا اور لباس صحیح پہنے اور آئے سرکار ابی الفضل عباس علیہ السلام باب الحسین کی بارگاہ میں۔ مولا عباس، روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص مولا عباس کے حرم میں جا کر اجازت نہ لے اور ڈائریکٹ چلا جائے امام حسین کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے تو اس کی زیارت قبول نہیں ہوگی، پہلے وہ باب الحسین تک جائے۔ جیسے مولا علی رسول اللہ کا دروازہ تھے، ویسے ہی سرکار مولا عباس امام حسین کا دروازہ، وہاں لکھا ہے باب الحسین۔ آئیے پہلے زیارت کیجئے مولا عباس کی، اب اجازت نامہ پہلے پڑھیے، پھر جائیے امام حسین کی زیارت کو۔ آئے، اجازت طلب کی، زیارت کی، اجازت نامہ پڑھا، اور یہ سارے ساتھی پہنچ گئے امام حسین کی زرعی اقدس تک۔ خوب ماتم ہوا، روئے، گڑ گڑائے، جالی کو چوما، زیارت عاشورہ پڑھا۔ جانے لگے تو ان ساتھیوں نے کہا ملا عباس شب عاشور ہے، سو کر کیا کریں گے ہم؟ ان کا ساتھیوں سونا نہیں ہے، کچھ دیر آرام کر لو، پھر اس کے بعد ہم آج کان نہیں، آرام کر کے کیا کریں گے؟ شب عاشور ہے اور اس زمین پہ ہم ہے جہاں شب عاشور آل محمد کا گھرانہ آرام نہیں کر رہا تھا۔ سنا نوجوان بھائیوں، کافی چاہتے کیا ہو؟ کہ ملا عباس احسان ہوگا کہ ذریعہ امام حسین کے پاس ایک نوحہ پڑھتے اور ہم دل کھول کے ماتم کرتے۔ انہوں نے کہا کس کے حال کا نوحہ سننا چاہو گے؟ انہوں نے کسی کے حال کا۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آنکھ بند کر کے فال کرتا ہوں، جس کے حال کا نوحہ نکل گیا اس کے حال کا پڑھ دوں گا۔ آنکھیں بند کی، انگلی بیاض میں رکھی، اب جب کھولا تو کسی اور کے حال کا نہیں، اسی شہزادے کے حال کا نکلا جس کا انتظار صغرا مدینے میں کر رہی تھی۔ اسی شہزادے کا نکلا جس کی شادی کا ارمان زینب کے بھی دل میں تھا، ام لیلہ کے بھی دل میں تھا۔ اسی شہزادے کے حال کا نوحہ نکلا جسے حسین رخصت کرتے کرتے کئی مقام پر زمین پر گرے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ میری قوم کے نوجوان بھائیوں کو جناب علی اکبر کے صدقے میں اللہ محفوظ رکھے۔ عزادارو کا ٹھیک ہے، جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا، خوب گریہ ہوا، خوب ماتم ہوا۔ سب نے جب ماتم کر لیا، نوحہ ختم ہو گیا نا، میرے نوجوان بھائیوں میری طرف دیکھنا، اسی آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب نے جب نوحہ خوانی کرو نا تو لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہونا چاہیے، جب ماتم کرو نا تو لبوں پر مسکراہٹ نہیں۔ کیوں؟ کہ انہی کو لوگوں نے دیکھا، معصومہ حرم کے حرم میں ان کو دیکھا لوگوں نے کہ وہ پٹکا باندھ کر کمر پر چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، منبر پر خود نہیں بیٹھ پاتے تھے، لوگ انہیں پکڑا کر بیٹھالتے تھے، لیکن انہی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم امام معصومہ قم میں ایک دن وہ بھی آیا کہ جب وہ آیت اللہ نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور انہی کی طرح ماتم کرنے لگے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب ماتم تمام ہوا نا تو لوگ گئے، حضور آپ چل نہیں سکتے، آپ اٹھ نہیں سکتے، پھر ہمارے درمیان اس طرح سے ماتم کرنے کی قوت کہاں سے آ گئی؟ آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب کہتے کاش کہ جو میری نگاہیں دیکھتی تھی تم نے بھی دیکھا ہوتا، جو میری نگاہیں دیکھتی تھی وہ تم نے بھی دیکھا ہوتا۔ کہ حضور آپ کی نگاہیں کیا دیکھتی تھی؟ کہ میں نے دیکھا نوجوانوں کے حلقے میں میرا وقت کا امام اپنے جد کا ماتم کر رہا۔ میرے نوجوانوں، ماتم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا، نہ جانے کس ماتمی کے پاس اس کا وقت کا امام کھڑا ہو، لہذا لبوں پر مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے، خیال رکھنا۔ لو جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، یہ حسینیہ میں آ گئے، امام بارگاہ میں آ گئے، سو گئے۔ سونا ہی تھا کہ ملا عباس نے دیکھا امام حسین کے حرم کا دربان میرے سرہانے بیٹھا ہے، شانہ ہلاتا ہے، ملا عباس اٹھو، ملا عباس مبارک ہو، اٹھو اٹھو۔ میں اٹھ گیا چوک کر، تو امام حسین کے حرم کا دربان ہے نا؟ کہا
یہاں کیوں آیا ہے؟ کہ امام حسین نے بھیجا ہے، امام حسین نے بھیجا، آقا نے بھیجا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ملا عباس اٹھو، اپنے ساتھیوں کو اٹھاؤ، خوشا نصیب، مبارک ہو ملا عباس، تم سے ملاقات کے لیے سیدہ کا لال آ رہا ہے۔ تم سے ملاقات کو سیدہ کا لال آ رہا ہے۔ ارے ادھر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، ہمارے بھی عزا خانوں میں حسین مہمان بن کر آ جاتے ہیں۔ ملا عباس، سیدہ کا لال تم سے ملنے آ رہا۔ یہ سب زانوے ادب طے کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ امام کا نور ساطع ہوا، سب نے اپنی پیشانیوں کو امام کے قدم مبارک پر رکھ دیا۔ امام نے سب کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ کتاب کا نام ہے روزنہائے غیب، جس میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ امام نے سینے سے لگایا، سب سے مصافحہ کیا، سب کو بٹھایا۔ فرمانے لگے، مولا، ملا عباس کیا اپنے امام سے پوچھو گے نہیں کہ مولا آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی؟ کہا مولا آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا نہیں مولا عباس، مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، میں 3 پیغام دینے آیا ہوں، یہی 3 پیغام سننا مصائب تمام ہے، 3 پیغام دینے آیا ہوں۔ کہا مولا بتائیے۔ کہا پہلا پیغام، جا کر ملا عباس اپنے وطن میں جانا تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے عزاداروں میں، چاہنے والوں میں خوف و ہراس ہے، ڈرے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کہو کہ ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جا کر یہ بات بتاؤ کہ تمہارا وارث حسین ہے، تمہارا آقا، تمہارا مولا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، خوف زدہ نہ رہو۔ ٹھیک ہے مولا، پیغام پہنچ جائے گا۔ دوسرا پیغام، امام فرماتے ہیں دوسرا پیغام ملا عباس یوں ہے کہ جب اپنے وطن واپس جانا نا تو دیکھنا کہ ہمارا ایک گھر ہے، ایک حسینیہ ہے، امام بارگاہ ہے۔ کہاں مولا؟ کہا اس حسینیہ کے باہر سیڑھیاں ہیں۔ کہا ہے مولا؟ کہا ان سیڑھیوں پر ہمارا ایک عزادار بیٹھتا ہے۔ ہاں مولا بیٹھتا ہے۔ کہا ہمارے اس عزادار کو حسین کا سلام کہہ دینا۔ جا کر اپنے آقا حسین کا سلام کہہ دینا۔ مولا کہہ دوں گا، مولا کہہ دوں گا، لیکن مولا ہم بار بار اسے بلاتے ہیں کہ عزا خانے میں آ جا، لیکن نہیں آتا۔ کہا نہیں، اسے اب نہ بلانا، وہ عزا خانے میں آئے اس کی مرضی، نہ آئے اس کی مرضی، لیکن نہ بلانا، لیکن ہمارا سلام کہہ دینا۔ مولا کیوں نہ بلاؤں گا، وہ فرش عزا پہ کیوں نہیں آتا؟ امام فرماتے ہیں وہ ایک عظیم عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ وہ عظیم عبادت کیا؟ امام فرماتے ہیں جب ہمارے عزادار فرش عزا پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا عزادار ان عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرتا ہے۔ کیا سن رہے ہو عزاداروں؟ ہمارے عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرتا ہے، جوتیاں صحیح کرتا ہے۔ اسے حسین نے سلام کہا ہے، لیکن ملا عباس یہ 2 پیغام تو سب کے لیے تھا نا، اب ایک پیغام حسین امام بن کر نہیں کہے گا۔ ملا عباس اب حسین باپ ہے، تم سے التجا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آقا التجا حکم فرمائے۔ کہاں التجا ہے؟ کہ کیسی التجا؟ کا ملا عباس جب بھی شب عاشور ہمارے زری ہمارے حرم میں آیا کرو نا تو کسی کے حال کا بھی نوحہ پڑھو، لیکن میرے لال علی اکبر کے حال کا نہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لو بات تمام ہونے والی ہے، ایک فقرہ۔ جزاکم اللہ۔ ملا عباس کسی کے بھی حال کا بڑھو، لیکن میرے لال علی اکبر کا نہیں۔ ملا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھ سے غلطی ہوئی، کہا نہیں، لیکن شب عاشور نہ پڑھنا میری زری کے قریب۔ مولا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ بس اتنی ہے ملا عباس، شب عاشور میری ماں فاطمہ، اللہ اللہ، ملا عباس شب عاشور میری فاطمہ میرے سرانے ہوتی ہے، میری بہن زینب میرے سرانے ہوتی ہے۔ اور ملا عباس جب سے تم نے نوحہ پڑھا نہ میری ماں کو ہوش آتا ہے نہ میری بہن زینب کو۔